کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ناظم نے فیس بک کھولی تو ایک نئی فرینڈ ریکویسٹ دیکھ کر چونک اٹھا۔ نام بیبی ڈال لکھا تھا اور پروفائل پکچر مہندی لگے ہاتھ ہے۔ عام طور پر لڑکیاں اس طرح کی تصویریں لگا لیا کرتی ہیں۔ اس نے وال چیک کی، چند رومانٹک پوسٹ نظر آئیں۔ ناظم کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ کیا یہ مجھے جانتی ہے؟ اس کے دل میں طرح طرح کے سوال ابھرنے لگے۔ کہیں کوئی لڑکا تو نہیں جس نے فیس بک آئی ڈی بنائی ہو؟ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ کسی لڑکی ہی کی آئی ڈی ہے۔ اس نے بیبی ڈال کی فرینڈ ریکویسٹ قبول کر لی۔ چند گھنٹوں کے انتظار کے بعد بیبی ڈال کی طرف سے تھینک یو کا میسج ملا۔ ناظم کو عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ اس نے میسنجر پر 2-3 میسج کیے۔ وہ بیبی ڈال کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا۔ اسے اپنے سوالات کے جوابات کے لیے رات 12 بجے تک انتظار کرنا پڑا۔ تب بیبی ڈال آن لائن ہوئی۔ تاہم بیبی ڈال نے اپنے بارے میں کھل کر بتانے سے گریز کیا۔ وہ پہلے ناظم کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ ناظم نے اسے مایوس نہ کیا اور اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ اس کی ساری باتوں کا لبے لباب یہ تھا کہ وہ انتہائی روشن خیال اور مہذب نوجوان ہے۔ فیس بک فرینڈ شپ دھیرے دھیرے پروان چڑھنے لگی۔ چند دنوں میں ہی ایسا لگنے لگا تھا جیسے وہ برسوں سے گہرے دوست ہوں۔ صبح گڈ مارننگ کے میسج سے رات گڈ نائٹ کے میسج تک کئی بار ان کا رابطہ ہوتا تھا۔ ناظم نے بیبی ڈال سے مزید تصویروں کی فرمائش کی۔ بیبی ڈال نے اسے مایوس نہ کیا اور میسنجر پر کئی تصویریں بھیج دیں۔ ان تصویروں کو دیکھ کر ناظم مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ ساری تصویریں ہاتھوں اور پاؤں کی تھیں۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت نسوانی ہاتھ پاؤں تھے، لیکن وہ اس لڑکی کا چہرہ نہ دیکھ پایا تھا۔ ناظم کے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ بیبی ڈال کیسی ہوگی؟ خوبصورت یا معمولی صورت کی؟ تجسس اس قدر تھا کہ فوراً اسے دیکھ لینا چاہتا تھا، مگر بیبی ڈال اسے تڑپا رہی تھی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں کی تصویریں بھیج دیتی تھی، سوائے چہرے کے۔ اس نے ابھی تک اپنا اصل نام بھی نہیں بتایا تھا۔ ناظم نے شروع میں اصرار کیا تھا، تب بیبی ڈال نے کہا تھا کہ اگر مزید اصرار ہوا تو دوستی کی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ دوستی کی پہلی شرط ہی یہی تھی کہ وہ اس کے اصل نام کو جاننے کی کوشش نہیں کرے گا۔ البتہ بیبی ڈال نے یہ وعدہ ضرور کیا تھا کہ مناسب وقت پر وہ خود اپنا اصل نام بتا دے گی۔ ناظم اس مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اب ناظم کے دل میں کچھ اور خواہشیں بھی مچلنے لگی تھیں۔ وہ بیبی ڈال سے کہتے ہوئے کترا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بیبی ڈال سے تقاضا کرے۔ اس کا خیال تھا کہ بیبی ڈال اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس نے نیوڈز کا مطالبہ کر دیا۔ اس بار بھی اسے مایوسی نہ ہوئی اور اسے ایک تصویر موصول ہوئی۔ یہ کلوز اپ تھا۔ اس تصویر کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کس کی ہے، لیکن یہ اندازہ ضرور لگایا جا سکتا تھا کہ جس کی ہے وہ انتہائی خوبصورت ہوگی۔ ابھی تک اس نے جتنے اعضاء کی تصویریں دیکھی تھیں وہ سب نہایت متناسب تھے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ چہرہ بے ڈھب ہو؟ بیبی ڈال ابھی تک چہرہ دکھانے سے انکاری تھی۔ ناظم اس سے فون پر بات کرنا چاہتا تھا، لیکن بیبی ڈال نے کال پر بھی پابندی لگا رکھی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ ابھی صرف میسیجنگ ہو سکتی ہے۔ ناظم سے اب صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ملاقات کا مطالبہ کر دیا۔ خلاف توقع بیبی ڈال نے آمادگی ظاہر کر دی۔ ناظم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کی محنت کا ثمر ملنے والا ہے۔ رات کو ملنے کی پلاننگ ہو رہی تھی۔ بیبی ڈال نے لکھا کہ
یہ ملاقات بہت سے راز کھول دے گی. وہ اپنا چہرہ بھی دکھائے گی اور بات بھی کرے گی. ملاقات کے لیے ایک پارک کا انتخاب کیا گیا تھا. ناظم اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا کہ بالآخر وہ بیبی ڈال کو راہ پر لے آیا ہے. ابھی جام لبوں تک نہیں آیا تھا لیکن وہ بن پیے ہی جھوم رہا تھا. اس ملاقات کے لیے اس نے کچھ تیاریاں بھی کرنی تھیں. نیند اڑ گئی تھی. رات بھر وہ بیبی ڈال سے ملاقات کے بارے میں سوچتا رہا. اگلے روز صبح ہی سے تیار ہو کر وہ 12 بجنے کا انتظار کرنے لگا کیونکہ ملاقات کا یہی وقت طے ہوا تھا. 11 بجے وہ پارک میں پہنچ گیا. وہ بیبی ڈال کو پہچاننا چاہتا تھا. پارک میں بہت کم لوگ تھے. ان میں چند لڑکیاں بھی تھیں لیکن بیبی ڈال کون ہے یہ پتا کیسے چل سکتا تھا. وہ 1-2 لڑکیوں کے قریب بھی گیا لیکن کوئی اندازہ نہ ہوا. شاید وہ ابھی پارک میں آئے ہی نہیں تھے. 12 بج گئے. وہ ایک مخصوص بینچ پر بیٹھ گیا جس کے بارے میں طے ہوا تھا. کئی منٹ گزر گئے. بیبی ڈال کا کچھ پتہ نہ تھا. ایک منٹ مشکل سے گزر رہا تھا. ایسے میں اسے دور سے ایک لڑکی آتی دکھائی دی. اس لڑکی نے برقع پہنا ہوا تھا. چہرہ نقاب کے پیچھے پوشیدہ تھا. نہ جانے کیوں ناظم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. وہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی. پھر وہ اس کے قریب آ گئی. ناظم؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہا. ہاں. اس نے فوراً پوچھا. تم بیبی ڈال ہو؟ اور کون ہو سکتی ہے؟ بیبی ڈال شاید نقاب کے پیچھے مسکرائی ہو. وہ اسی بینچ پر بیٹھ گئی. اپنے اور ناظم کے درمیان اس نے بڑا سا پرس رکھ دیا. ناظم نے بےتابی سے کہا. آج تو یہ پردے ہٹا دو. بیبی ڈال نے کہا. تھوڑا صبر تو کرو. میں آج تمہیں اپنا چہرہ ضرور دکھاؤں گی لیکن مجھے ڈر لگتا ہے. ناظم نے کہا. ڈر؟ کیسا ڈر؟ بیبی ڈال نے کہا. کہیں میرے ساتھ بھی ویسا نہ ہو جیسا میری سہیلی کے ساتھ ہوا تھا. ناظم نے چونک کر کہا. تمہاری سہیلی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بتا دوں کیا؟ تم سنو گے؟ ہاں بتاؤ، کیوں نہیں، ضرور سنوں گا. اچھا میں بتاتی ہوں، سنو پھر. میری سہیلی کالج میں پڑھتی تھی. وہ روزانہ بس پر کالج جاتی تھی. اس نے نوٹ کیا کہ ایک لڑکا روزانہ وہاں آتا ہے اور اسے دیکھتا رہتا ہے. وہ تھی بھی بڑی پیاری. پھر ایک دن اس لڑکے نے اس سے بات کی. وہ لڑکا اس پر مر مٹا تھا لیکن میری سہیلی نے اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا. اسے شکل ہی سے وہ لڑکا اوباش اور آوارہ لگتا تھا. سہیلی نے اس لڑکے کو صاف منع کر دیا کہ وہ اسے تنگ نہ کرے مگر وہ لڑکا تو اس کے پیچھے ہی پڑ گیا. اب تو وہ باقاعدہ اس کا پیچھا کرنے لگا تھا. ایک دن موقع پا کر اس لڑکے نے راستے میں اسے چھونے کی بھی کوشش کی. میری سہیلی نے اسے خوب برا بھلا کہا اور دھمکی دی کہ چیخ چیخ کر لوگوں کو بتائے گی، وہ پولیس میں کمپلین کرے گی. اس وقت تو وہ لڑکا چلا گیا لیکن اگلے دن میری سہیلی کی زندگی کا بدترین دن تھا. بس اسٹاپ پر پہنچنے سے پہلے ہی اس لڑکے نے راستے میں اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا. آنکھیں تو بچ گئی لیکن وہ بیچاری اپنے چہرے کو کھو بیٹھی. اس کا چہرہ جھلس گیا تھا. ہاسپٹل سے واپس آ کر جب اس نے آئینہ دیکھا تو ایک خوبصورت چہرے کی جگہ ایک بھیانک چہرہ تھا. اس دن سے آج تک وہ اپنے گمشدہ چہرے کو ڈھونڈتی ہے لیکن وہ چہرہ اسے نہیں ملتا. کتنا بڑا ظلم ہے یہ. میں چاہتی ہوں تم اسے اس کا گمشدہ چہرہ ڈھونڈ کر دو.
नाजिम के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। उसने अजीब से लहजे में कहा, यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ? पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें उस सहेली से मिलवाना चाहती हूँ। वो बोला, ठीक है, मैं उसे मिलूंगा। नाजिम ने यूं कहा जैसे वो इस मौजू को खत्म करना चाहता हो। लड़की ने नकाब हटा दिया, तो फिर मिलो उससे। नाजिम के सामने तेजाब से झुलसा हुआ एक चेहरा था। अब समझे? वो लड़की मैं हूं और तुमने मेरे चेहरे पर तेजाब फेंका था। लड़की का लहजा नफरत से भरपूर था। नाजिम एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया। वो शायद बेंच से उठकर भागने वाला था, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। लड़की पूरा इंतजाम करके आई थी। इससे पहले कि नाजिम कुछ समझ सकता, उसे अपने चेहरे पर शदीद जलन का एहसास हुआ। लड़की ने अपने पर्स से बोतल निकालकर तेजाब उसके चेहरे पर फेंक दिया था। हिसाब बराबर करने के इस शानदार मौके को वो कैसे जाया कर सकती थी? जब पार्क में आए हुए इक्का दुक्का लोग उस तक पहुंचे, वो लड़की ना जाने कहां जा चुकी थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूं कि आपको